سید سعد ابن سید زاہد صاحب کرجگاؤں یہ آئے اور مدارس کے اہمیت کے عنوان پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ہم کہاں منظر شاداب لیے پھرتے ہیں، ہم کہاں منظر شاداب لیے پھرتے ہیں، در بدر دیدائے خوناب لیے پھرتے ہیں۔ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں۔ جناب صدر اور معزز سامعین، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے وقت کے تقاضے کے پیش نظر ہر دور میں مسلم و معاشرے کی بقا کا ضامن مدارس اسلامیہ کے موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس موضوع کی مناسبت سے کچھ بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، کئی جھوپڑوں اور چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، تو کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں ہے۔ دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دارالارقم صفہ چبوترے کی شاخیں ہے، یہ دین کے آہنی حصار ہے جن کے بانی شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہ امت مسلمہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامک کلچر ثقافت کے آئینے دار ہے، یہ اخلاق و ایمان، اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہے۔ یہاں سے معرفت الہیہ کی کرنیں پھوٹتی ہے، یہاں علم نبوت کی شعاع کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبروں اور رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مردہ قلوب کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت، ہمدردی، مساوات، رواداری کی تخمریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار و عقائد، خیالات و نظریات کو صحیح کیا جاتا ہے اور ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ محترم حضرات، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس سے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس سے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا؟ مجھے بتلا کہ دنیا انسانیت کو عبدالقادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا معرف کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ ابو حنیفہ جیسا مفقہ کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ اشرف علی تھانوی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ مجدد الفسانی جیسا مجدد کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ حسین احمد مدنی جیسا اولی العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلا کہ علیم ندوی جیسا مبلغ کس نے دیا؟ سامعین نظام، کہ بات ضرور من الشمس نہیں کہ ان مراکز علم کے وطن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری اور رہنمائی مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہیں شراب ایمانی سے مخمور تھی۔ حاضرین اعظام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلے سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و یکلی کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے الغار ہونے لگی، ان کے عقائد کو نشر کیا جانے لگا، ان کی اقتصادی اور سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پا کر دیا گیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے مکاتب قائم کیے اور امت کے نونہالوں اور ملت کے جیالوں کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے۔ اگر بر وقت علماء کھڑے نہ ہوتے اور مدارس و مکاتب کا جال بچھایا نہ ہوتا تو آج ہر گھر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے افکار و عقائد میں وسعت و بت پرستی کا رچا ہوتا، الہاد الادامیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن افکار اسلامی سے لوگ کو سو دور ہوتے، انہیں اپنے آقا نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے واقفیت و نسبت نہ ہوتی، انہیں اپنے تاریخ کے کارناموں کی ہوا تک نہ لگتی۔
ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے بر وقت مسلمانوں کو سنبھالا، اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور اپنی دینی اہمیت کا احساس دلایا، مسلمانوں کے ملی تشخص اور ان کی انفرادیت کو برقرار رکھا. علامہ اقبال نے کہا تھا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے منجس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. سامعین نظام، آج مغربی تہذیب کی تاریخ گھٹائے دنیا پر چھا رہی ہے. آج اسلامی شاعر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے. آج کس طرح دشمنان اسلام ہماری مساجد و مکاتب کی جانب نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں. آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت، گوہر شاہیت اور شکیل بن حنیف کے مکر فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. آج کس طرح ٹیلی ویژن، میڈیا اور سوشل میڈیا جیسے ملعون فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے. آج معاشرہ ایسے ملعون فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام تھامنے اور لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی جیسے ایمانی جو شرارت پیدا کرنے والے اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سربلند کرنے والوں کے منتظر ہے. اور ایسے علماء کسی فیکٹریوں، کالج اور یونیورسٹیز نہیں بلکہ صرف اور صرف دین مدارس سے جنم لیتے ہیں. اسی لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم بنانے کی ضرورت ہے. ملت کے غیور فرزندوں، اگر ہم اپنی تشخص کی بقا چاہتے ہیں اور سربلندی و سرفرازی کی چادروں میں ملبوس ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ناگوار حالات میں خدا اور اس کے رسول کی طرف پوری توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اکابر اسلام کی موجودہ تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا اور مدارس اسلامیہ کو مستحکم و فعال بنانے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، ورنہ کبھی نہ بھولے کہ صفحہ ہستی سے ہمارے وجود کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مدارس اور مسلمانوں کی تا قیامت وطن فروشوں سے حفاظت فرمائے. ہمیں مدارس کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے، مدارس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو حالات کے اعتبار سے عقل سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.